السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب ہے اور مہربان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ کا رب بڑا ہی غالب ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، تو بے فکر رہیں، رب مہربان ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، تو رب تو ہے ہی مہربان، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم۔ دعا ہے پاک پروردگار آپ اور ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو اور دنیا آخرت کی بھلائی ہو۔ اللہ کریم آپ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے جو کہ ان دنوں ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ انسان کو کیا پتہ ہے، نہ جانے کون سے لمحے میں ہم مٹی میں مل جائیں۔ چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں، کوئی رستہ سجھا جائیں، کوئی بستہ تھما جائیں، کسی کی رہنمائی اور کسی کا گھر بنا جائیں۔ کہیں فکری ضرورت ہے، کہیں عملی ضرورت ہے، نئی فکریں جگا جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں، ابھی بھی وقت ہے یارو۔ اے علم و فن کے ہر کارو، جو سیکھا ہے سکھا جاؤ، جو دیکھا ہے دکھا جاؤ، رسائی سوچ کی اپنی گلی کوچوں میں پھیلاؤ، فروغ نسل کی خاطر ذرا سا وقت دے جاؤ، کوئی تبدیلی لے آئیں، چلو کچھ کام کر جائیں۔ منو سلوا نہ آئے گا، زمانہ نوچ کھائے گا، خود ہی کو جو جگائے گا وہی تو آگے آئے گا۔ محض باتوں سے تبدیلی کوئی بھی لا نہیں پاتا، تمہیں امید اول ہو تمہیں سے رنگ آئے گا۔ سبق آموز ہو جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں تاکہ خیر امت کہلائیں۔ Always use branded items in life۔ اور برانڈڈ آئٹمس پتہ کون سے ہیں؟ فار لپس ٹروتھ، فار وائس پریئر، فار آئیز سمپتھی، فار ہینڈ چیریٹی، فار ہارٹ لو، فار فیس اسمائل۔ اصل جو ہے نا برانڈڈ چیزیں وہ یہ ہیں۔ برانڈڈ چیزیں صرف یہ نہیں ہے کہ ورساچی کیا ہے، ایل وی، گوچی، ویلنٹینو اور جناب والا کیا کہتے ہیں ہرمیز اور بس شنیل، صرف یہی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ برانڈڈ چیزیں اصلی جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، یہ چیزیں کہیں ہم استعمال کرنے لگ جائیں تو بس پھر اور کیا چاہیے، پھر تو ہمارے بیڑے ہو گئے پار۔ آدمی سے مشکل ہے انسان بننا، وہ نیک فطرت خاتون کچھ روز سے بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے انہیں ادھیڑ عمری میں دیکھا تھا، ایک خوش اخلاق ہنسمکھ خاتون جس کے قریب میں بیٹھ کر اٹھنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ جوانی میں یقیناً بہت خوبصورت ہوں گی۔ بدقسمتی سے ان کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جسے دنیا بہت سلجھا ہوا شخص جانتی تھی، کئی کتابوں کا مصنف، اردو، انگریزی اور مادری زبان پر عبور رکھنے والا، جو اپنے ہر ملاقاتی کو اپنی علمی صلاحیتوں سے متاثر کر جاتا تھا، مگر بیوی کی تعلیم شاید پرائمری بھی نہ تھی۔ صلاحیتوں نے اس شخص میں عاجزی پیدا نہ ہونے دی۔ زندگی پھر اپنی شریک حیات کو گالی گلوچ مار پٹائی کا نشانہ بنائے رکھنے والا یہ شخص جب گھر سے باہر نکلتا تو کئی انسانوں کا آئیڈیل تھا۔ شاعری بھی کی، سائنس و ادب پہ لکھا اور ایک کتاب کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا کیونکہ ایوارڈ دینے والے نے موتی پروئے لفظ دیکھے۔ آب زمزم سے دھلی سوچ کو پڑھا، کوئی نہ جان پایا کہ کئی عشروں تک یہ شخص اولاد کے لیے سہارا نہیں بنا بلکہ ان سے الگ تھلگ رہا، اپنی شریک حیات کے لیے محبت کی مثال نہیں بنا
بلکہ خوف کی علامت رہا۔ اولاد کی بہترین تربیت میں رب ہی تھا جو اس فرشتہ صفت خاتون کا سہارا بنا۔ سارے بچے انتہائی سلجھے ہوئے اور ذمہ دار نکلے، اپنی زندگیوں میں سیٹ ہو گئے، اور سب لوگ تمام عمر کریڈٹ اس باپ کو دیتے رہے جس نے اولاد کی ذمہ داری بھی نہ نبھائی اور ایک حیادار نیک خاتون کی زندگی بھی برباد کی۔ اس خاتون کے انتقال پہ ساری اولاد جمع تھی۔ مشہور و معروف شوہر بھی تشریف لائے۔ سر جھکائے میت کے قریب بیٹھی بیٹی کو آہستہ سے کہنے لگے، بیٹی تمہاری ماں دنیا سے دکھی چلی گئی۔ بیٹی نے سر اٹھا کر حیرانی سے باپ کو دیکھا اور سوچا، مگر کہہ نہ پائی کہ دکھی کس کی وجہ سے چلی گئی۔ اولاد تو نہایت فرما بردار ہے ساری، مزید فرمانے لگے، بہت نیک خاتون تھی تمہاری ماں، جنت تو پکی ہے اس کے لیے۔ کئی سال گزر گئے اس واقعے کو، یہ صاحب بھی دنیا سے جا چکے اپنے تمغات سمیت، مگر مجھے ان کے یہ آخری جملے ہمیشہ پریشان کرتے ہیں۔ آخر ہم کیوں جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلط راستہ اپناتے ہیں؟ کیوں اپنے سے جڑے رشتوں کو جو ہماری محبت کی توجہ کے حقدار ہوتے ہیں زندگی بھر پریشان رکھتے ہیں؟ کیوں ساری زندگی بہترین انسانوں کی زندگی بدترین بنائے رکھتے ہیں؟ بیویاں کیا خرید کر لائی جاتی ہیں جو انہیں غلام سمجھ لیتے ہو؟ لوگوں کی لاڈلی بیٹیاں نہ جانے کتنی صلاحیتوں کی مالک ہوں، مگر تمہاری اطاعت میں گھر کی ملازمہ کا روپ دھارے رکھتی ہیں۔ کیوں ان پر فرعون بن کر مسلط ہوتے ہو؟ جو تمہاری ایک تعریف، ایک حوصلہ افزائی، ایک نگاہ محبت کے لیے ترستی دنیا سے چلی جائیں، تمہارے معذرتی جملے کیا اس کی زندگی لوٹا سکتے ہیں؟ تمہارے کلف لگے سوٹ اور تمہارے تمغے ایوارڈ کسی کام کے نہیں اگر تم نے کسی ایک فرد کی بھی زندگی برباد کی، کسی کے لبوں کی مسکان چھین لی، کسی زندہ دل کی زندگی چھین کر اسے محض روبوٹ بنا ڈالا۔ تم کچھ بھی ہو، کچھ بھی بن جاؤ، ساری دنیا کے تمغے اپنے سینے پر سجا لو، کتنی نیک نامی کے جھومر ماتھے پر آویزاں کر لو، تم صفر ہو، کیونکہ تم نے ایک ہستی بستی انسان کو زندگی بھر عذاب میں مبتلا رکھا ہے۔ کچھ بھی بن جاؤ مگر سب سے پہلے انسان ضرور بنو۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہو جاتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ محروم وہ ہے جس کو علم ہو کہ اشراق چاشت کا وقت تقریباً 6 گھنٹے ہے اور وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ سکے، جو کہ انسانی جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ رات تقریباً 11 گھنٹوں کی ہے اور وہ وتر کی رکعت نہ پڑھ سکے جس میں تقریباً 3 منٹ لگتے ہیں۔ محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور وہ قرآن پاک کے ایک رکوع کی تلاوت نہ کر سکے جس میں 10 منٹ لگتے ہوں۔ یقیناً محروم وہ ہے جسے علم ہو کہ زبان تھکتی نہیں اور وہ دن بھر میں بالکل بھی اللہ کا ذکر نہ کرے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور اسی طرح زندگی گزر رہی ہے اور ہم اپنے آپ سے غافل ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہم ان محرومیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ان سنتوں کی یاد دہانی کو تو میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور جو اس یاد دہانی کو عام کرے ان سب کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ طلعت حسین لکھتے ہیں، کوئی معجزہ ہی مسلمانوں کو سدھار سکتا ہے؟ نہ جگہ جگہ تبلیغی اجتماع، نہ عمرہ حج کرنے جانے والوں کا رش، نہ گلی گلی مساجد، نہ محلے محلے مدارس، نہ لاکھوں علماء، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مزار، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، اور نہ کوئی حوروں کی ترغیب دے کر لبھانے والا۔ پھر بھی ان سب کے بغیر جاپان جنت نظیر۔ جاپان میں پچھلے 30 سال میں چوری نہیں ہوئی، نہ کوئی قتل ہوا، کوئی بھوکا نہیں سوتا، زلزلے کے وقت کیمپوں میں سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے، کوئی ایک چھٹانک ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا، دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، سڑک پر 1 کروڑ پھینک دے کوئی نہیں اٹھاتا، آپ کندھا مارے سامنے والا معذرت کرتا دکھائی دے گا۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں،
کام اتنا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کے آرام کے مشورے دیتے ہیں، سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کی ڈبیا جیب میں، صفائی اتنی کہ سڑکوں میں منہ نظر آئے، پابندی وقت اتنی کہ 5 منٹ ٹرین لیٹ ہونے پر پوری کمپنی بند، اخلاق اتنا آپ حیرت سے منہ تکتے رہ جائیں، اخلاص، مہمان نوازی اور ثقافت کمال، وہاں کون سا نظام ہے؟ چاول کی فصل مرغوب غذا، ایک دفعہ قحط پڑا تو 30 سال کا ایسا ذخیرہ کیا کہ دنیا سے چاول نایاب ہو جائیں لیکن ان کا ذخیرہ ختم نہ ہو، جس کے ہو گئے بس پتھر پر لکیر، 2 نمبری اور بے ایمانی کا تصور محال، اور کیا کیا لکھیں، سوچیں، وہ کس نظام، کس کتاب کے پیروکار ہیں؟ یہ علم نہیں، ہاں اتنا ضرور پتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ انہیں مسلمان کرنے کا فریضہ مسلمانوں کو ہی انجام دینا ہے، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنے ظاہر و باطن دونوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی اور سیرت کے مطابق ڈھالنا ہوگا، کیونکہ غیر اقوام نے سیرت کو اپنا رکھا ہے، جبکہ مسلمان فقط بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن در حقیقت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے سے کوئی غرض نہیں، ان کے ذہان میں یہ بات سرایت کر چکی ہے کہ وہ جو مرضی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا شرف انہیں حاصل ہو جائے گا، اس لیے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، چاہے نیکی، راست بازی اور تقوی کی راہوں پر گامزن ہوں یا نہ ہوں، بے شک دوسروں کا حق مارتے رہیں، یتیموں کا مال کھاتے رہیں، معصوم بچوں سے زیادتیاں بھی کرتے رہیں، رشوت لیتے رہیں، حلال اور حرام میں فرق بھول جائیں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ بھی کرتے رہیں، حتیٰ کہ جان بچانے والی ادویات میں بھی ملاوٹ کرتے ہوں، تو پھر روئے زمین پر پاسپورٹ آخری نمبروں پر آ جائیں تو آخرت میں کیسے پہلے نمبر پر آئیں گے؟ جب تمام برائیاں جیب میں ہوں گی۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، میرے سارے بہن بھائی بچے بزرگوں، لوٹ آؤ، قریب کیا ہے قیامت، اور قریب تر موت، عجیب کیا ہے دنیا، اور عجیب تر طلب دنیا، واجب کیا ہے توبہ، اور واجب تر گناہوں سے بچنا، مشکل کیا ہے قبر میں اترنا، اور مشکل تر اعمال صالح کے بغیر اترنا۔ اے مومنو، پھر راہ خدا سے تمہاری یہ دوری کیوں؟ تہجد کی نیت کیجئے اور رات 10 بجے تک سو جائیں۔ قابل ترس صرف غریب، مسکین یا یتیم ہی نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں ترس کے قابل وہ ہے جو گناہ کر کے بے خبر ہے۔ ہر غیبت اور چغلی کرنے والا، چالیں چلنے والا انتہائی بد نصیب ہے، بے حیائی کر کے خود کو اعلیٰ سمجھنے والا انتہائی گھاٹے میں ہے، ہر شرابی، زانی، جھوٹ بولنے والا کنگال ہے۔ اعمال نامہ دیکھ سکتا تو اپنے گناہوں کی سیاہی دیکھ کر روتا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والا بے نمازی کتنا بے وفا ہے۔ بے نمازی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اولا لاکا فاولا سم اولا لاکا فاولا، ترجمہ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ ہمیں پہلے اپنے گناہوں کی فکر کرنی ہے، اپنی غلطیوں کو لکھنا ہے، پھر اس پر کام کرنا ہے۔ خود کا سامنا کرنا سب سے مشکل اور ضروری کام ہے۔ اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے، ہر انسان کے لیے دعا کریں، گناہ گار سے نفرت نہ کریں، یہ نہ ہو وہ مایوس ہو جائے اور کبھی توبہ ہی نہ کرے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے تو اب معافی کہاں۔ یاد رکھیں، کہیں آپ کا رویہ کسی اللہ کے بندے کو اللہ سے دور نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کی بہت قدر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے میرے اللہ کی کہ جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اپنے گناہ پر ندامت کے ساتھ توبہ کرے اور آئندہ سے نیک اعمال کرنے لگ جائے تو نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، چونکہ وہ بڑا ہے، وہ عظیم تر ہے۔ اس لیے کوئی عام بندہ تو یہ نہیں کر سکتا نا کہ کسی کی برائیاں دیکھے پھر بھی اس کی ذرا سی اچھائی پر اس کو اچھائیاں لکھ دے۔ اللہ ہمیں
اپنے فرما بردار ترین بندوں میں لکھ لے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے سید الاستغفار۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ استغفار بہت مؤثر ہے۔ جو شخص اس استغفار کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اس کا دل اللہ کی عبادت میں خوب لگے گا، اور سکون قلب میسر آئے گا۔ اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے کے بعد سید الاستغفار کو کثرت سے پڑھنا قبول توبہ کی دلیل ہے۔ اور بار بار اللہ نے کہا جو توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اسی کی دعائیں قبول ہوں گی، اسی کے درجات بلند ہوں گے، اسی کی ہر خواہش پوری ہوگی، اسی کے دونوں جہان روشن ہوں گے۔ تو پھر آج سے عہد کریں کہ میں نے سید الاستغفار جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو نے مجھے پیدا کیا، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے موافق۔ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، اپنی بدکاریوں سے، اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تو میرے گناہ بخش دے، پس تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ یہ سید الاستغفار ہے، ہر پنسورے میں موجود ہے۔ بخدا اس کو پڑھا کریں تاکہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دروازے کھل جائیں۔ اور دوسرا یہ دعائے صدیق اکبر جو ہے نا، یہ آپ پڑھا کریں روزانہ۔ یہ دعا خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جسے آپ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا جو کوئی اس دعا کو پڑھے، اس میں عجز و انکساری کا وصف پیدا ہو جائے گا، اور اسے راہ راست پر چلنے کی توفیق مل جائے گی کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے گی، قبر کے سوال و جواب میں آسانی اور راحت ہوگی۔ جو کوئی اس دعا کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اس کے جملہ کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، لمبی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہر پنسورے میں موجود ہے۔ اس کا معنی ہے مدد کر اپنی مہربانی سے اے خدا، اس کی ہدایت کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق اپنے لیے کہتے ہیں، مفلس ہے، سچے دل سے آیا ہے تیرے دروازے پر، اے خدا میرا کیا حال ہے؟ اے خدا نہیں ہے میرے پاس حسن عمل، برے اعمال میرے بہت ہیں، میری اطاعتیں کم ہیں، مجھ سے گناہ اور بھول پہ بھول سرزد ہو رہے ہیں۔ تو برابر احسان کر رہا ہے اور بخشش در بخشش زیادہ کرتا ہے۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، اے خدا اس گناہ عظیم کو بخش دے، کیونکہ میں ایک گناہ گار غریب اور لاپرواہ بندہ ہوں۔ مجھے ہر بیماری سے محفوظ کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر۔ میرا دل بیمار ہے اور تو ہے بیماروں کو شفا دینے والا۔ اے خدا آگ سے کہہ دو کہ میرے حق میں ٹھنڈی ہو جائے، جس طرح تو نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کے لیے کہا تھا خلیل کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ دراز ہو گئے ہیں میرے گناہ لا تعداد ذرہ ہائے ریت کی طرح، میرا ہر گناہ معاف کر دے، درگزر کر دے، بخش ہم کو ایک بڑا ملک اور نجات دے ہم کو ان چیزوں سے جن سے ڈرتے ہیں۔ اے مالک تو انصاف کرنے والا ہوگا اور جبریل پکارنے والا، تو کافی ہے، تو پورا ہے بڑی سے بڑی مشکلات کے لیے، تو میرے لیے بہت ہے اور میرے لیے تو اچھا محافظ ہے۔ اے خدا تو اپنے فضل کے خزانے بخش دے، تو بہت بخشنے والا ہے، دے مجھ کو جو میرے دل میں ہے اور اچھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ کہاں ہے موسیٰ، کہاں ہے عیسیٰ، کہاں ہے یحییٰ، کہاں ہے نوح؟ تو اے گناہگار صدیق توبہ کر
خدائے بزرگوں برتر کے آگے. یہ ہے ابو بکر صدیق کی دعا. تو سوچیں کہ اس میں حاجتیں بھی ہیں، بیماریوں سے نجات بھی ہے، قرض سے دعا نجات بھی ہے، دوزخ سے، جہنم سے. اب دنیا کی اچھائیاں بھلائیاں مانگی ہیں، کوئی دعا نہیں رہ جاتی. تو آج کل کے کرونا کے زمانے میں ہمیں اس دعا کی بہت ضرورت ہے. تو بخدا اس کو آپ پڑھ لیا کریں. میں بڑی مشکور ہوں گی اگر آپ میری باتوں پہ کچھ عمل کریں گے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو بخدا ضرور بھیج دیا کریں تاکہ آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا اجر ملے مرنے کے بعد. زندگی روز روز نہیں ملنی. تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.